دل کا درد غزل ہوا، از قلم مدیحہ تبسم پارٹ 2۔ کیا بناؤں آپ کے لیے اماں جان؟ زرتاج بیگم آج ہی حویلی سے اسلام آباد آئی تھیں۔ ایک تو ویسے ہی ان کی شخصیت ایسی روب والی تھی کہ مناہل ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور دوم یہ کہ اسے چڑ صرف داؤد سلمان سے تھی، اس کے گھر والوں سے نہیں۔ کچھ بھی بنا لو بیٹا، میں تو ہر چیز ہی کھا لیتی ہوں، ہر چیز ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ایسی کسی چیز میں نقص نکالنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ اور مجھے تو سبزی دال گوشت ہر چیز ہی مرغوب ہے، جو میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلا دے گی تو ہم کھا لیں گے۔ ان کے انداز میں شفقت اور حلاوت پنہا تھی۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے اماں جان، لیکن ایک چیز پسند ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی چیزیں ناپسند ہیں۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈش ہمیں دوسری ڈش کی نسبت زیادہ پسند ہے، یعنی باقی سب پسند ہیں اور یہ پسندیدہ ہے۔ اس کی تفصیل و وضاحت پہ زرتاج بیگم نے نہال ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، قائل کرنے کا انداز تمہارا بالکل داؤد کی طرح ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ تم دونوں کو برکتیں دے، نیک اور صالحہ اولاد دے۔ ان کی دعاؤں پہ مناہل بری طرح جذبوز ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید دعاؤں میں اضافہ کرتی، مناہل کھڑی ہو گئی۔ پروین اور شریف کی مدد سے اس نے ڈنر پر اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا۔ داؤد سلمان کو بھی زرتاج بیگم کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اسی لیے وہ آفس سے جلد اٹھایا تھا۔ وہ دونوں سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب اس نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگوا دیا۔ واہ، یہاں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کی دعوت کا اہتمام ہے۔ چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھے ہوئے داؤد سلمان نے پورے ٹیبل پر نظر دوڑا کر کہا، لیکن یہ دعوت آپ کی ہرگز نہیں ہے۔ مناہل نے فوراً سے بیشتر وضاحت کی۔ اگرچہ اس کی پیار بھری تنبیہ مصنوعی تھی، اماں جان کی موجودگی کی وجہ سے تھی، اس کے باوجود داؤد سلمان کو اچھی لگی تھی۔ میری اور اماں جان کی دعوت الگ الگ تھوڑی ہے نا اماں جان؟ اس نے تائید طلب نظروں سے زرتاج بیگم کو دیکھا۔ میری اور میری بیٹی کی دعوت میں کوئی فرق نہیں۔ مناہل کو محبت سے دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ یہ تو فاؤل ہے، وہ احتجاجاً چلا اٹھی۔ آج کل کے دور میں فاؤل ہی چلتا ہے، مناہل نے اسے چڑھایا۔ ٹھیک ہے، فاؤل ہی چلے گا، یہاں تو خواتین کی اجارہ داری ہے، ویسے بھی میچورٹی از اتھارٹی۔ وہ مسکینیت سے گویا ہوا تو وہ دونوں بے ساختہ مسکرا دیں۔ کھانے کے بعد وہ لانچ میں بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ آپ کس کمرے میں سوئیں گی اماں جان؟ مجھے بتا دیں تاکہ میں بستر وغیرہ سیٹ کر دوں۔ مناہل نے ان کی آنکھوں میں نیند کے اثار دیکھ کر استفسار کیا۔ میرا کمرہ تو مخصوص ہے بیٹا، میں جب بھی آتی ہوں اسی کمرے میں قیام کرتی ہوں، وہ جو تم لوگوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ہے۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ تم لوگوں کے کمرے سے کون سا کمرہ مراد ہے، اور جب سمجھ آئی تو اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا۔ اس سے مراد وہ والا روم تھا جہاں وہ شادی کے بعد سے مقیم تھی۔ اگر اماں جان وہاں آرام کرتی تو لا محلہ آج کی رات اسے تم لوگوں کے کمرے میں ہی گزارنی پڑتی۔ داؤد سلمان کو اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت مزہ دے گئی تھی۔ وہ کس وجہ سے پریشان ہو رہی تھی وہ اس کے اپنے علاوہ داؤد ہی جانتا تھا۔ اوکے اماں جان، شب بخیر، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تم اماں جان کا بستر وغیرہ درست کر کے آ جانا مناہل۔ وہ جان بوجھ کر جاتے ہوئے اسے مخاطب کر کے گیا تھا۔ مناہل بری طرح سلگ کے رہ گئی تھی۔ زرتاج بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑ کے آنے کے بعد وہ کتنی دیر تک داؤد سلمان کے روم کے باہر کھڑی رہی تھی۔ کیا کر لیں گے، کھا تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ خود کو حوصلہ دیتی ہوئی دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوئی۔ داؤد سلمان بیڈ پر نیم دراز غالباً کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ مناہل کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے بطور خاص نوٹ لیا تھا، تاہم بولا کچھ نہیں۔ اس کے باوجود مناہل کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اس نے کہا۔ اس کی گھبرائی ہوئی حالت داؤد سلمان کو مزہ دے گئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سوئے کیسے جگہ۔ تمہیں جو بات پریشان کری ہے میں اسے سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم فکر مت کرو، مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ میں محبت میں زبردستی کا قائل نہیں، لیکن اس دن کا منتظر ضرور ہوں گا جب تمہارے دل پہ جمی گرد صاف ہو جائے گی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ بہت آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ مناہل بدستور اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ سو جاؤ، اب رات بہت ہو چکی ہے، وہ کہتا ہوا خود بھی لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ مناہل نے الماری سے کمبل نکالا اور صوفے پر لیٹ کر اچھی طرح خود پر کمبل تان لیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کا کوئی کندھا ہلا رہا تھا۔ چہرے سے کمبل ہٹا کر اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ 7 بج چکے ہیں مناہل، اٹھنا نہیں ہے؟ اگر زیادہ نیند آ رہی ہے تو بیڈ پر چلی جاؤ، وہاں سو جاؤ۔ تمہیں دیکھنے اماں جان اندر آ گئیں تو پھر پتہ نہیں کیا سمجھیں گی۔ داؤد اس پہ جھکا کہہ رہا تھا۔ مناہل کی نیند فوراً عروج ہوئی تھی۔
اسے یاد آ گیا وہ رات کہاں سوئی تھی۔ میں آ رہی ہوں۔ اس نے تھوڑا سا کمبل مزید کھسکایا۔ داؤد سلمان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ اوہ شٹ، میں اتنی دیر تک کیسے سو سکتی ہوں؟ نماز بھی قضا ہوگی۔ اس نے کمبل اتار کے ایک سائڈ پہ پھینکا اور گھڑی دیکھتے ہوئے خود پہ افسوس کیا۔ یہ یقیناً اس کمرے کی نحوست ہے، ورنہ میری صبح کی نماز تو کبھی قضا نہیں ہوئی، چاہے جتنی بھی دیر سو جاؤں۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ اس کمرے کا مالک تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ البتہ وہ سر سے پاؤں سے ایسے کمبل لپیٹ کے سوئی ہوئی تھی کہ باوجود چاہنے کے وہ اسے اٹھا نہ سکا۔ منہ پہ پانی کے چھپٹے مارتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں اسے اماں جان کے سامنے ہم بہت خوش ہیں کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا۔ ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، اس جھیل کنارے پل دو پل ایک خواب کا نیلا پھول کھلے، وہ پھول بہار بن لہروں میں ایک روز ہم کبھی شام ڈھلے، اس پھول کے بہتے رنگوں میں جس وقت اترتا چاند چلے، اس وقت کہیں ان آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، پھر چاہے عمر سمندر کی ہر موج پریشاں ہو جائے، پھر چاہے آنکھ دریچے سے ہر خواب گریزاں ہو جائے، پھر چاہے پھول سے چہرے کا ہر درد نمایاں ہو جائے، وہ روپے نگر ایجاد تو ہو، وہ عکس کبھی آزاد تو ہو، ان جھیل سے گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو۔ اس کے دلکش چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے داؤد سلمان کو بہت پہلے کی پڑھی ہوئی یہ نظم یاد آنے لگی تھی۔ بے ساختہ اس کا جی چاہا تھا کہ کچھ لمحے اسے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے، لیکن یہ اختیار مناہل نے اسے دیا ہی کب تھا، مگر کبھی کبھی اس کا دل بے اختیار ہو جاتا۔ ایسے میں خود کو سمجھانا سنبھالنا بہت مشکل تھا، مگر پھر بھی وہ ایسا کرتا تھا۔ آخر کو مناہل داؤد کا اعتماد بھی تو برقرار رکھنا تھا، چاہے اس کا اپنا دل ہی خون ہو جاتا۔ انک بلو اور آف وائٹ کلر کے اسٹائلش سے سوٹ میں بہت لائٹ میک اپ کے باوجود نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ آج فاروق یوسفی کے گھر گیٹ ٹوگیدر تھی۔ وہ خود بھی اس قسم کے فنکشن میں کم ہی شرکت کرتا تھا، لیکن یہ پارٹی بزنس کا ایک اہم حصہ تھی، سو اکثر بیشتر نہ چاہتے ہوئے اسے شریک ہونا ہی پڑتا، کیونکہ ایسا ماحول اسے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے سالوں میں بھی وہ اس ماحول کا عادی نہیں بن سکا تھا، شاید وہ بننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ خود ایسے ماحول کو پسند نہیں کرتا تھا تو پھر دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتا؟ ناجیہ کو بھی کبھی وہ ایسی پارٹیز میں نہیں لے کر گیا تھا، لیکن مناہل نے خود آج جانے کی فرمائش کی تھی۔ وہ اسے ٹوکتے ٹوکتے رک گیا، پھر کچھ سوچ کر اس نے اجازت دے دی۔ ناجیہ پی نے ایک دفعہ اسے بتایا تھا کہ داؤد سلمان اسے بزنس پارٹیز وغیرہ میں نہیں لے کر جاتے۔ یہ اس وقت تو وہ داؤد کو حق بجا سمجھتی تھی، بزنس پارٹیز میں بھلا ہاؤس وائف کا کیا کام؟ لیکن اب اسے سمجھ آئی تھی کہ داؤد سلمان اپنا پول کھل جانے کی ڈر سے پہلے ناجیہ آپی کو اور اسے ایسے کسی بھی پارٹی میں نہیں لے کر جاتا۔ داؤد سلمان نے یوں ہی سرسری سا تذکرہ کیا تھا کہ کرنل فاروق یوسفی کے گھر پارٹی ہے جس میں شہر کے مشہور معروف بزنس مین فیملیز انوائٹڈ ہے۔ اچانک کسی خیال کے تحت مناہل نے اپنے جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جس پہ پہلے تو وہ ٹھٹکا تھا، پھر مان ہی گیا۔ وہ جو وہاں آنے تک خود کو خاصا مطمئن خیال کر رہی تھی، اب اندر داخل ہوتے ہی پوری طرح گھبرائی تھی۔ پورے لان کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا اور رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا جو امڑ پڑا تھا۔ بے تحاشا ماڈرن لڑکے لڑکیاں، مرد عورتیں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مرد و زن کا امتزاج کرنا بہت مشکل تھا۔ وقفے وقفے سے ابھرتے نسوانی کہہ کے ماحول کو مزید رنگین بنا رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈبو قسم کی لڑکی تھی، اس نے کبھی مخصوص پارٹی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ اعتماد سے آری لڑکی تھی، لیکن ایسا لائیو پروگرام اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے اس فنکشن میں شرکت کرنے کا سوچا۔ یہ میری مسز ہیں، مناہل داؤد۔ وہ سامنے سے آتے کسی کپل سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ ارے واہ، آج تو کرشمہ ہی ہو گیا، مسز داؤد سلمان نے ہمارے گھر کو، ہماری پارٹی کو رونق بخشی۔ ویری نائس ٹو میٹ یو۔ وہ تکلفاً اسے خود سے لگاتے ہوئے نہایت خوشگوار لہجے میں بولی۔ می ٹو۔ اب آ گئی تو اخلاق بھی نبھانا پڑنا تھا۔ یہ شاید کرنل فاروق یوسفی اور ان کی مسز تھیں۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا مسز، ہماری پارٹی سب سے ڈیفرنٹ اور یونیک ہوگی، کرنل کہکا لگا کے بولے۔ مان گیا آپ کو کرنل صاحب، وہ بھی ان کے کہکے میں شریک ہوئیں، اور پھر جس کسی نے بھی اسے دیکھا تھا تعجب آمیز خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بیوٹیفل، بھائی یہ گوہر کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا داؤد سلمان؟ ٹائٹ جینز، شارٹ سلیو لیس شرٹ پہنے وہ جو کوئی بھی تھی، بڑے بے تکلف انداز میں داؤد سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھے مخاطب ہوئی تھی۔ ایسی چیزوں کو چھپا کے ہی رکھنا چاہیے تاکہ نظر نہ لگ جائے۔
اس لڑکی کے عقب سے کوئی مرد نکل کے آیا تھا اور اپنی پرشوق نگاہیں اس پہ جمائے ہوئے کہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود ہی ذرا شور ہنگامے سے گھبراتی ہوں۔ ناگواری کی ایک شدید لہر اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا، جسے بڑی مشکل سے دباتے ہوئے وہ نارمل لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، داؤد سلمان اسے لے کر آگے ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں فیاض اور ثنا برجمان تھے۔ شکر ہے کوئی تو اپنا نظر آیا، مناہل نے بے ساختہ تشکر بھری سانس خارج کی۔ وہ دونوں بھی نہایت گرمجوشی سے ان سے ملے تھے۔ بعد میں فیاض اور داؤد سلمان تو اٹھ کر چلے گئے جبکہ وہ دونوں وہاں بیٹھی رہیں۔ ثنا نے ہی باقیوں کی سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ داؤد سلمان واقعی لکی آدمی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی اس کی قسمت میں آئی ہے، پہلے ناجی اور اب مناہل۔ اس پہ تو لگتا ہے خوبصورتی ختم ہے۔ اس کے بیک سائڈ والی ٹیبل سے ایک آواز ابھری تھی۔ ثنا نے تو شاید نہیں سنا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ بیٹھی خاتون سے کوئی بحث کر رہی تھی، جبکہ اس کے کانوں تک یہ آواز بخوبی پہنچ گئی تھی۔ یہ کوئی اتنے تعجب والی بات نہیں، داؤد سلمان تو مناہل سے بھی خوبصورت لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ خوش قسمت داؤد سلمان نہیں ہے کہ اسے مناہل ملی، بلکہ خوش قسمت مناہل ہے کہ اسے داؤد سلمان جیسا شاندار شخص ملا۔ اب کی دفعہ کسی دوسرے نے اظہار خیال کیا تھا، یہ اندازہ لگانا تو واقعی مشکل ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ خوش قسمت کون ہے۔ پہلے والی بولی، تمہارا کیا خیال ہے مناہل؟ ثنا نے اسے اچانک مخاطب کیا تو اس کا دھیان پیچھے سے ہٹ گیا۔ کس بارے میں؟ اس کا دھیان اس طرف ہوتا تو وہ ان کی بحث سن پاتی۔ یہی کہ آرٹیفیشل جولی زیادہ سوٹیبل لگتی ہے یا گولڈ کی جولی؟ ثنا کے برابر بیٹھی نفیسہ سے کہا۔ یہ تو اپنے اپنے ذوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ چونکہ دونوں کے دلائل سن نہیں پائی تھی اس لیے گول مول سا جواب دیا۔ یہ ہوئی نا بات، تم نے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ ثنا نے مسکرا کے کہا تو نفیسہ بھی مسکرا دی۔ نفیسہ بھی کسی ضروری کام سے اٹھ کر چلی گئیں۔ مناہل نے متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھا لیکن داؤد سلمان سے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سرما فروش اس کو آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک دم ٹھٹک کے سامنے دیکھا۔ بلیک ٹو پیس میں ملبوس وہ شخص عین اس کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں حرص و ہوس کا جہاں آباد کیے وہ خبیث اسے گھور رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ مناہل نے سخت نظروں سے آبرو چکا کر اسے دیکھا۔ یوں نہ مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں تولو، ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو۔ اب کے دل کو بھی لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کے، اس حسن کے بازار میں کیا دام ہے بولو۔ آپ کی تعریف؟ اس کی دوبارہ شعر پڑھنے پہ مناہل نے تیکھے نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اس نے مروتاً بھی اخلاق دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تعریف تو اس خدا کی ہے جس نے ایسا زبردست شاہکار تخلیق کیا، مجھ ناچیز کی یہاں کیا تعریف۔ ہاتھ میں پکڑا سیاہ مشروب کا گلاس اس نے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ مناہل نے کچھ کہنے کے بجائے ناگواری سے منہ موڑ لیا۔ حسن کی یہ ادا بھی بہت بھائی ہے مس، وہ کہکا لگا کے بولا۔ میں مس نہیں مسز داؤد سلمان ہوں، اس نے ایک ایک لفظ کو چبا کے کہا۔ اوہ، تو یہ حسن کی دیوی مسٹر داؤد سلمان لے اڑا۔ خیر کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے۔ اس کی مبہم بات مناہل کو قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ اینی وے، میں خلدون یوسفی ہوں، ایک کامیاب ترین بزنس مین اور کرنل فاروق یوسفی کا بیٹا۔ میری ماما وومن ایسوسی ایشن کی سربراہ ہیں، تم نے نام بھی سنا ہوگا، مسز نوشین یوسفی۔ اس کے اتنے لمبے چوڑے تعارف کا مطلب وہ اخذ نہیں کر سکی تھی اور نہ ہی وہ ایسا کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے ایک مرتبہ پھر داؤد سلمان کی تلاش میں نگاہ دوڑائی اور اتنے زیادہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں وہ اسے ڈھونڈنے میں پھر ناکام رہی تھی۔ داؤد سلمان کو اس وقت ڈھونڈنا بیکار ہے کیونکہ وہ خود اس وقت بیزی ہوگا۔ اس سے خباثت زدہ ہنسی پہ وہ کھول کے رہ گئی تھی۔ جب داؤد سلمان تمہارا حق بے دریغ دوسروں پہ لٹا سکتا ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی آج کل معاشرے میں کوئی معیوب بات نہیں، اور تم تو ویسے بھی داؤد سلمان کے لیے چلتا پھرتا چیک ہو جسے جب وہ چاہے کیش کروا سکتا ہے۔ خلدون یوسفی نے نہایت آرام سے ٹیبل پہ دھرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور چہرے کے قریب کرتے ہوئے مدہوش لہجے میں بولا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ غم و غصے سے اس کی آواز کانپ گئی۔ شکر کرو ابھی صرف ہاتھ پہ اکتفا کیا ہے، ورنہ دل تو اتنا باغی ہو رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں مزید کیا کہنے جا رہا تھا۔ مناہل اپنی پوری قوت صرف کر کے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگنے کے لیے اندر کی طرف گئی تھی۔ داؤد سلمان بالآخر اسے نظر آ گیا تھا۔ فیاض اور دوسرے چند دوستوں کے ہمراہ کھڑے ہوئے۔ مناہل لپک کے اس کے پاس گئی تھی،
اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے اس نے اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا تھا تو سلمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ اس کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ سلمان کو فوراً ہی تشویش نے آن گھیرا۔ ویسے بھی ہوش و حواس میں وہ اس کے سائے کے قریب بھی نہیں پھٹکتی تھی، کجا اس کے اتنے قریب کھڑے ہونا۔ گھر چلیں۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ حد نہیں۔ یہاں کا تو ماحول ہی ایسا تھا کہ مرد و زن کی تمیز کرنا مشکل ہو رہی تھی، لیکن ایسا ایڈوانس ماحول اس کی پسند ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ 10 منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے ابھی ایک نہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، ابھی چلیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کے ضدی لہجے میں بولی۔ کیسے مزاج ہیں مسٹر داؤد سلمان؟ خلدون یوسفی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہیں آ گیا تھا۔ وہ مخاطب تو داؤد سلمان سے ہوا تھا، مگر نگاہیں مناہل پہ گاڑی ہوئی تھی۔ فائن۔ داؤد سلمان نے اسے مصافحہ کیا۔ اوکے، مجھے ذرا جلدی ہے۔ مناہل کی ضد کے پیش نظر وہ سب سے معذرت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یو آر مائی ڈریم پریٹی، اور اس خواب کو پورا میں بہت جلد کرنے والا ہوں۔ ان دونوں کو زیادہ دیکھ کے خلدون یوسفی نے پرسوچ نگاہیں ان پر جماتے ہوئے دل میں پختہ ارادہ کیا تھا۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا اور موسم کی مناسبت سے اس نے کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی۔ داؤد سلمان اسے کافی مرتبہ کہہ چکا تھا شاپنگ وغیرہ کر لے، لیکن وہ خود ہی سست سی ہو رہی تھی۔ آج خود ہی داؤد سلمان نے ڈرائیور کو گاڑی دے کر بھیج دیا اور فون کر کے اسے تاکید بھی کی تھی کہ وہ اس کی لاپرواہ طبیعت کو جانتا تھا، اسے خصوصی ہدایت کی تھی۔ ونڈو شاپنگ ارادہ ترک کر کے وہ بالآخر ایک بوتیک میں داخل ہو گئی۔ کچھ خریدنے کا اس کا کوئی خاص ارادہ تو نہیں تھا، لیکن کیمل کلر کا سوٹ جس پہ بلیک ایمبرائڈری کے ساتھ یونیک سا ڈیزائن بنایا گیا تھا اتنا پسند آیا کہ بے ساختہ اس نے وہ سوٹ خرید لیا۔ اسی شاپ سے اس نے اپنے لیے کارڈیگن اور شال خریدی تھی۔ ہیلو سویٹی۔ وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہی تھی جب اس کے برابر کھڑے شخص نے بے تکلفی سے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً گردن گھمائی اور خلدون یوسفی کو دیکھ کر غصے کی ایک شدید لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا۔ سوری۔ وہ یہاں کھڑی ہو کے کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے غصے کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے ناگواری سے کہہ کر ہینڈ بیگ اور شاپنگ بیگز اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ارے اس نازک سے وجود پہ اتنا بوجھ کیوں؟ یہ دیوانہ کس لیے ہے؟ وہ بھی فوراً اس کے پیچھے ہی لپکا۔ مناہل اس کی بات پہ کان دھرے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اتنا غصہ کیوں دکھا رہی ہو سویٹی؟ ناچیز سے کیا خطا سرزد ہوگی؟ وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا، اتنی جلدی اس کا پیچھا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ دیکھیں، میں اس قسم کی اوچھی حرکتوں کو پسند نہیں کرتی۔ وہ ایک دم رکی اور رخ موڑ کے سخت لہجے میں بولی۔ اور اس دل کا کیا کروں جو تمہیں پسند کر بیٹھا ہے؟ اس کے سخت لہجے کی پرواہ کیے بغیر والہانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر گویا ہوئی۔ میں نے سمجھایا تھا دل کو، لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ اس کی بس ایک ہی رٹ ہے کہ تم اور صرف تم۔ اس نے عجیب جنونی سے لہجے پہ مناہل اندر سے خوفزدہ ہو گئی۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور سے دیکھتے ہی گاڑی باہر نکال آیا تھا اور اب مؤدب انداز میں بیک ڈور کھولے اس کا منتظر تھا۔ وہ برق رفتاری سے چلتی ہوئی گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ جلدی چلو ڈرائیور۔ اندر بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ کب تک بھاگو گی سویٹی؟ تم جتنا مجھ سے کتراتی ہو، آتش شوق اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو تمہیں جلد حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ اسے دوسری مرتبہ فرار ہوتے دیکھ خلدون یوسفی کے ہاتھ ملتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ سر، کوئی خلدون یوسفی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ داؤد سلمان کی سیکرٹری نے اسے انٹرکام پہ اطلاع دی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اوہ، کرنل یوسف کا بیٹا؟ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو، اس نے کہا اور ریسیور واپس رکھ دیا۔ اسے بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ خلدون یوسفی سے اس کی 2-3 دفعہ سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، کوئی باقاعدہ قسم کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کیسے ہیں مسٹر داؤد سلمان؟ خلدون یوسفی نے نہایت گرمجوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ کا شکر، تم سناؤ؟ اسے بیٹھنے کی آفر کرتے ہوئے اس نے کہا۔ فائن۔ آج ادھر کا رستہ کیسے بھول پڑے؟ انٹرکام پہ چائے کا آرڈر دیتے ہوئے وہ اسے مخاطب ہوا۔ بس ایسے ہی، اس نے کندھے جھکائے۔ میں نے سنا ہے کہ ہمدانی کمپنی میں تمہارے لیے جو 60% شیئرز تھے، ہمدانی اسے غیباً کرنے کے چکروں میں ہے۔ پی این چائے رکھ کے چلا گیا تھا۔ خلدون یوسفی نے کپ اٹھایا اور اپنے مطلب کی آفر کرنے لگا۔ اس کا ارادہ تو ایسا ہی ظاہر ہو رہا ہے، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے یہ سب کرنے نہیں دوں گا۔ اسی بات کی تو اسے پچھلے کئی دنوں سے ٹینشن کھائی جا رہی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں اس ہمدانی کو تمہارے تلوے چاٹنے پہ مجبور کر سکتا ہوں۔ وہ نہ صرف تمہارے 60% شیئرز دے گا، بلکہ
اپنے بھی 40% شیئرز دے دے گا۔ میں جانتا تو ہوں تم اپنا حق عدالت کے ذریعے بھی وصول کر سکتے ہو، لیکن اتنا علم تمہیں بھی ہے ایسے کیسز سالوں تک لٹک جاتے ہیں اور مخالف پارٹی اپنا حصہ تب تک بڑے آرام سے نکال لیتی ہے۔ داؤد سلیمان جانتا تھا وہ غلط نہیں کہہ رہا، اسی وجہ سے تو وہ خود چاہ رہا تھا یہ معاملہ سیدھے طریقے سے نمٹ جائے اور اسے کورٹ کچہری میں خوار نہ ہونا پڑے۔ انہی چکروں میں وہ گاؤں بھی نہیں جا سکا تھا، جبکہ اماں جان کا فون کتنی مرتبہ آ چکا تھا۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ اس ہمدانی کے بچے نے چالاکی کھیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے ایسا سبق سکھایا کہ ابھی تک یاد کرتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا معاملہ بھی بائیں ہاتھ سے نمٹا سکتا ہوں اگر تم کہو تو۔ خلدون یوسفی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس عنایت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ بھی ایک بزنس مین تھا، جانتا تھا ایک کاروباری ذہنیت رکھنے والا آدمی اگر دوسرے سے مصافحہ بھی کرتا تو صرف اپنی غرض اپنے مطلب کے لیے، اور خلدون یوسفی جیسے گھاگ مرتوں کی فطرت وہ بخوبی جانتا تھا۔ آخر کو وہ کرنل فاروق یوسفی کا بیٹا تھا۔ اس وجہ کا مدار ہی تو تم پر ہے داؤد سلیمان، تم ایک میرا کام کر دو، میں تمہارا کام کر دوں گا، تم بھی خوش ہم بھی خوش۔ وہ چیئر پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا اور داؤد سلیمان کے بالکل قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے ماں باپ کے عہدے کا جتنا فائدہ خلدون یوسفی نے اٹھایا تھا شاید ہی کسی نے اٹھایا ہو۔ جو آفر وہ داؤد سلیمان کو کرنے جا رہا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسی آفر وہ متعدد بار بہت سے لوگوں کو کر چکا تھا، اور تب سے ہی اس نے جان لیا تھا پیسہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ انسان کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اس کی خواہش اور طلب بھی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسے اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم کم پر قناعت کرنے والے تو ہرگز نہیں ہو خلدون یوسفی، بہرحال کہو، اگر مجھے مناسب لگا تو ہرگز اعتراض نہیں کروں گا۔ داؤد سلیمان نے بھی ریوالونگ چیئر پیچھے دھکیلی اور اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ خوب سمجھتے ہو مجھے، اس کے حلق سے بے ساختہ کہکا برآمد ہوا۔ خلدون یوسفی کو تمہاری مسز پسند آ گئی ہے داؤد سلیمان، اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ دنیا کا سخی سے سخی شخص بھی اس کی ایک رات کی قیمت کروڑ روپے نہ لگائے تو تم۔ اس کی باقی بات اس کے منہ میں رہ گئی تھی۔ داؤد سلیمان کا ہاتھ پوری طاقت سے اس کے گال پہ پڑا تھا۔ اگر مزید ایک لفظ بھی تمہاری غلیظ زبان سے نکلا تو ساری عمر بولنے کو ترسو گے خلدون یوسفی۔ مارے تیش کے داؤد سلیمان کا حال برا ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کھڑے کھڑے ہی خلدون یوسفی کو شوٹ کر ڈالے۔ ایسا گھٹیا شخص جو اس کی عزت کی قیمت لگانا چاہ رہا تھا۔ ہوں گے کچھ ایسے بھی نیچ صفت شخص جو کہ بیویوں کو سیڑھی بنا کر ترقی کے منازل طے کرتے ہیں، مگر داؤد سلیمان بے غیرت نہیں تھا جو اسے سمجھ کر یہاں آیا تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا داؤد سلیمان، پچھتاؤ گے تم اس وقت کو۔ وہ بھی غصے سے تن فن کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ گرنے کے انداز میں ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا تھا۔ آج اس کا پورا وجود ابھی تک شعلوں کی زد میں تھا۔ اس گھٹیا انسان نے یہ بات سوچی بھی تو کیسے؟ اس کی اتنی ہمت ہوئی کیسے؟ خود کو نارمل کرنے میں اسے کافی وقت لگا تھا۔ اداس موسم کے رت جگہوں میں ہر ایک لمحہ بکھر گیا ہے، ہر ایک راستہ بدل گیا ہے، پھر ایسے موسم میں کون آئے؟ کوئی تو جائے تیرے نگر کی مسافتوں کو سمیٹ لائے، تیری گلی میں ہماری سوچیں بکھیر آئے، تجھے بتائے کہ کون کیسے اچھالتا ہے وفا کی موتی۔ تمہاری جانب کوئی تو جائے، میری زباں میں تجھے بلائے، تجھے منائے، ہماری حالت تجھے بتائے، تجھے رلائے، تو اپنے دل کو بھی چین آئے۔ وہ لوگ آج صبح ہی گاؤں پہنچے تھے۔ رات کو ہی بھابھی کا فون آیا تھا کہ اماں جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کو یاد کر رہی ہیں، اور یہ پہلی موقع تھا جب مناہل داؤد سلیمان کے ساتھ اس کے گاؤں آئی تھی، ورنہ اس کا جب بھی ارادہ بنتا تھا گاؤں جانے کا وہ مناہل کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا کرتا تھا، اور ایسا مناہل نے خود ہی کہا تھا۔ اسے جب داؤد سلیمان سے لگاؤ نہیں تھا تو اس سے وابستہ لوگوں سے خواہ مخواہ محبت شو کرتی، بلا وجہ ہی محبت اور لگاوٹ کا اظہار کرنا کتنا مشکل تھا، یہ وہ اس وقت بخوبی جان گئی تھی جب زرتاج بیگم ان کے گھر رہنے آئی تھی۔ شروع میں تو وہ ان کی آمد سے بہت خوش ہوتی تھی، لیکن جب ہر وقت اسے ہم بہت خوش ہیں کا عملی نمونہ کرنا پڑتا تھا تو وہ اچھی خاصی بیزار ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ گاؤں آنے سے کترائی تھی۔ لیکن اس دفعہ بھابھی نے فون کر کے بتایا تھا کہ اماں جان کی طبیعت خراب ہے تو لازمی بات ہے اسے آنا پڑا۔ ارے میں بالکل بھلی چنگی ہوں، بس یوں ہی بی پی ذرا شوٹ کر گیا تھا تو بچے پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا تھا داؤد کو مت پریشان کرو، وہ خود ہی 1-2 دنوں تک آنے والا ہوگا۔ زرتاج بیگم انہیں مطمئن کرنے کے لیے حشاش پشاش انداز میں کوشش کر رہی تھی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا آنے کا، مگر اس دفعہ کاروباری مصروفیات اتنی زیادہ تھی کہ ٹائم نہیں نکل پا رہا تھا۔ ایک پارٹی بہت تنگ کر رہی تھی، بس اسی ادھیڑ بن میں اتنے دن لگ گئے۔
میں نے پہلی فرصت میں یہیں آنے کا پروگرام بنایا تھا اور آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ اپنے نہ آنے کی وجہ بتانے کے ساتھ ہی وہ خف کی بڑی نظروں سے انہیں دیکھتے لگا تھا۔ تین نگران ہیں میری صحت کے، بھلا ایسے میں میری صحت کو کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے اشارے کا مفہوم سمجھ کے وہ مسکرا دیا۔ مناہل چچی بہت خاموش ہیں چاچو، کیا واقعی یہ اتنی خاموش طبی ہیں یا صرف ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ روہیل نے سنجیدہ بیٹھی مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ مت بیٹے، ابھی تو یہ اتنا بولیں گی کہ تمہیں سننا دشوار ہو جائے گا۔ داؤد نے مسکرا کر کہا۔ مناہل سمجھ نہیں سکی کہ اس نے طنز کیا ہے یا یوں ہی بات کی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیٹی کو کچھ کہا تو میں تو اسی بات پہ خوش ہوں کہ میری بیٹی اس گھر میں تو آئی۔ سرتاج بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو طمانت اور محبت کا ایک احساس مناہل کو اندر تک اترتا محسوس ہوا۔ صحیح کہا اماں جان۔ مناہل کے آنے سے خوشی میں سومی اور روہیل دونوں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ بھابھی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو مناہل مسکرا دی۔ خلاف توقع وہ یہاں آ کے بہل گئی تھی۔ ہر کوئی اس پہ واری صدقے جاتا تھا۔ سرتاج بیگم تو اسے دیکھ دیکھ کر نہال ہوتی تھی۔ بھابھی اس کے اتنے نخرے اٹھاتی تھیں۔ روہیل اور سومی ہر وقت اسے دلچسپ باتیں سنا کر ہنسانے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے، اور تو یہاں کے نوکر چاکر بھی اس کے بے تحاشا عزت کرنے کے ساتھ ساتھ بہت محبت بھی کرتے تھے۔ شریف تو ان کے ساتھ ہی یہاں آ گیا تھا۔ قسم سے مناہل چچی، کالج یہاں سے اتنی دور ہے کہ ساری انرجی تو آنے جانے میں ضائع ہو جاتی ہے، پڑھنا کیا خاک ہوتا ہے؟ سومی ابھی بھی کالج سے لوٹی تھی۔ بیگ صوفے پہ اچھال کے وہ دھپ سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ روہیل نہیں آیا؟ عموماً وہ دونوں ایک ساتھ ہی آتے تھے، اس لیے اسے اکیلا دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ آیا ہے، اس کا کوئی دوست ہے، اس لیے وہ سیدھا مردان خانے میں چلا گیا ہے۔ رقیہ، پانی پلا دو۔ اسے جواب دینے کے ساتھ ہی وہ بلند آواز میں بولی۔ تم یہاں سے شہر جانے کے لیے جو اتنی مشقت اٹھاتی ہو تو وہیں اپنے چاچو کے پاس رہ لو، وہیں کسی کالج میں مائگریشن کروا لو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا فرسٹ ایئر میں وہیں ایڈمیشن لے لیتی۔ اسے اچانک ہی سمین کی بات یاد آئی۔ وہ حویلی والوں کو اپنے پاس رکھ کر راضی نہیں، حالانکہ اس کا بھتیجا بھتیجی اتنا اصرار کرتے ہیں کہ وہ پڑھائی کی خاطر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، لیکن داؤد نہیں مانتا۔ آخر کو پول کھلنے کا خطرہ ہے۔ آپ کی بات اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ سفر کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ مجھے چاچو نے بھی بہت اصرار کیا کہ میں اور روہیل وہیں ایڈمیشن لیں، وہاں معیار تعلیم بہتر ہے، بلکہ وہ تو وقتاً فوقتاً سب کو ہی کہتے رہتے ہیں کہ اسلام آباد ہی آ جاؤ، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم یہ گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کو اس زمین سے بہت پیار ہے، ہم چاہیں بھی تو ایسے اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ویسے بھی امی یہاں ہوتی ہیں اور اماں بیگم بھی بیمار رہتی ہیں، تو مجھے گھرداری میں امی کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ میں چاہتی تو اسی کالج کے ہاسٹل میں بھی رہ لیتی، لیکن میں امی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک بیٹی اپنی ماں کا بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، اس لیے چاچو کی ناراضگی کے باوجود ہم نے یہاں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ بڑی سادگی سے کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں کہیں بھی تکلف، ہچکچاہٹ اور جھوٹ کا شائبہ نہیں تھا۔ دوسری طرف مناہل کے ذہن میں زبردست دھماکہ ہوا تھا۔ اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، بلکہ یقیناً نہیں بول رہی تھی، کیونکہ اگر اسلام آباد میں رہ کر پڑھنے کا اسے اتنا شوق ہوتا تو پھر اس کی آفر پہ خوش ضرور ہوتی، لیکن اس نے تو نہایت آسانی سے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا۔ تو پھر اس کا مطلب تھا کہ سمین نے اسے جھوٹ بولا تھا، لیکن سمین نے اسے کیوں جھوٹ بولا؟ کیا صرف یہی جھوٹ اس نے بولا یا باقی بھی جھوٹ تھے؟ اس جھوٹ کی کیا وجہ تھی؟ کتنے ہی سوال یا نشان جو مناہل کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے، لیکن اس کے پاس ان کا جواب نہیں تھا۔ داؤد سلمان تو اگلے دن ہی اسلام آباد چلا گیا تھا، جبکہ ان سب نے اصرار کر کے مناہل کو یہیں رکھ لیا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی یہاں اچھا محسوس کر رہی تھی۔ کیونکہ داؤد سلمان نے جاتے وقت خاصا احتجاج کیا، لیکن ان سب نے اس کی ایک نہ سنی۔ دیکھ لینا، تم سب کا بدلہ میں اسی سے لوں گا، اس نے جاتے جاتے دھمکی دی۔ جی نہیں، آپ ہماری چچی کو ہاتھ تو لگا کر دیکھیں۔ سومی فوراً اس کے حمایت میں بولی، یہ ہاتھ لگانے دے تو کچھ دیکھوں۔ اس کے بظاہر مذاق میں کی گئی بات جو مفہوم پنہا تھا وہ مناہل بخوبی سمجھ گئی تھی۔ بس اب یہ چند دنوں کے لیے ہماری ہے۔ سومی اس کی بات کا نوٹس لیے بغیر بولی۔ ان سب نے بلاخر اسے اکیلا بھیج کر ہی دم لیا تھا۔ میری مانے تو رقیہ کی شادی تک رک جائیں چچی جان، سچ میں بہت مزہ آئے گا۔ ہو سکتا ہے اس کی شادی حویلی میں ہی ہو۔ سومی کی بات پر وہ حیران ہو کر رقیہ کو دیکھنے لگی جو وہیں بیٹھی تھی۔ تمہاری شادی ہے اور تم نے تذکرہ بھی نہیں کیا؟ رقیہ جھنپ گئی۔ میں کیا تذکرہ کرتی جی، ہم تو اس حویلی کے نوکر ہیں، یہ تو آپ سب لوگوں کی محبت ہے جو ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ رقیہ کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات تھے۔ تم کیوں ہونے لگی نوکر؟ ہر کوئی اپنا کماتا ہے اور کھاتا ہے، بس انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو ایک دوسرے سے صلہ رحمی تو کرنی چاہیے۔ پتہ ہے چچی،
چاچو نے تو اس سے کہا تھا کہ شہر سے جو کچھ اپنی پسند کا منگوانا ہے وہ بتا دے، وہ لے آئیں گے یا پھر وہ کسی کے ہاتھ بھجوا دیں گے۔ یہ تو اتنی ڈفر ہے کہ اسے کچھ نہیں بولا۔ وہ تو شکر ہے میں نے ہی 2-4 چیزیں لے کر نام لے دیا تھا، سومی نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ بڑے لوگ اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کے لیے ان مظلوم لڑکیوں کو ان کا کچھ نہ کچھ عوض دے ہی دیا کرتے ہیں۔ داؤد سلمان نے تو بہت چھوٹی سی آفر کی، کسی کا جتنا حق لیا ہو کم از کم اس کا خراج تو دے دینا چاہیے۔ ایک تلخ سوچ نے اس کا احاطہ کیا۔ سومی بیٹا، روہیل کو چائے دے آؤ، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ بھابھی نے کچن سے ہی سومی کو آواز دی تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی، جبکہ مناہل کے ذہن میں سمین کے الفاظ گردش کرنے لگے۔ وہ چودھری ٹائپ بندہ ہے، ہفتے 10 دن بعد ایک چکر اپنی حویلی کا بھی لگاتا ہے، وہاں بھی اس کی عیاشی کا ہر سامان مہیا ہے۔ میں نہیں جانتی کس وجہ سے تم نے داؤد کی پیشکش ٹھکرا دی، لیکن میں تمہیں پورے خلوص سے کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ شہر چلنا، میں تمہیں تمہاری شادی کے لیے ہر چیز دلواؤں گی۔ آج تمہاری اصلیت سے بھی پردہ اٹھ ہی جائے گا داؤد سلمان، تو بہتر ہے کوئی تو ثبوت ہو میرے پاس۔ اسے جان بوجھ کر رقیہ سے ایسی بات کی تھی، اس کی کمزوری تھی، تو پھر وہ ان 8 مہینوں میں اس سے کیسے محفوظ رہے گی؟ حالانکہ وہ تو اس پر شرعی قانونی حق رکھتا تھا۔ اگر وہ اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتا تھا تو اگر ان سب کا جواب نہیں میں تھا تو پھر وہ اپنی محدود عقل پہ، سوچ پہ جتنا ماتم کرتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ ایک ہی تصور کے پیچھے بھاگتی رہی اور حقیقت کو جھٹلاتی رہی۔ آج اس نے خود ہی اپنے آپ کو عدالت کی کٹہری میں کھڑا کیا اور ہر جرم وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے، تو کیا پھر بھی اس کا رویہ مناہل کے ساتھ ویسا ہی ہوتا جیسا کہ اب ہے؟ یقیناً نہیں۔ اسے سوچ کر ہی جھرجھری آنے لگی، ہر طرف اپنا ہی قصور نظر آ رہا تھا۔ داؤد سلمان نے لاکھ اس سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے وہ بلا جھجک کہہ سکتی ہے، کاش کہ وہ اس وقت یہی سب کچھ کہہ دیتی، لیکن دل میں یوں بغض نہ رکھتی تو شاید وہ صورتحال کو اس سے پہلے ہی جان لیتی اور آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ زرتاج بیگم جو نہ جانے کب کی اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آگے کیا کرے۔ داؤد سلمان کو کس طرح بتائے کہ وہ اس سے شرمندہ ہے، اور کیا پتا وہ طیش میں ہی آ جائے، اس نے ابھی تک صرف اس کا نرم رویہ دیکھا تھا۔ شفیق مہربان، وہ اس کے سخت اور تندخو لہجے میں مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے ابھی خود کو سمجھانا تھا اور آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کرنا تھا اور اپنے لیے آئندہ کا لاہ عمل بھی سوچنا تھا، اور ان 8 ماہ میں پہلی مرتبہ اتفاق ہوا تھا کہ وہ داؤد سلمان سے ملنے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے اس نے شریف سے کہا کہ مناہل کو بلائے۔ مناہل کو کل رات ہی وہ گاؤں سے لے آیا تھا، پروین اور چوکیدار گئے تھے اور چھٹی پر گئے ہوئے تھے، اس لیے ناشتہ ان کے لیے شریف نے تیار کیا تھا۔ بی بی جان صاحب جی ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ صبح صبح اتنی ٹھنڈ میں وہ بالکنی میں کھڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب شریف نے آ کر اسے اطلاع دی۔ آنے کو تو وہ رات سے ہی آ گئی تھی اور خود کو بڑا تیار کر کے لائی تھی، لیکن داؤد سلمان کو دیکھتے ہی اس کے ارادے کمزور پڑنے لگے تھے۔ اتنا عرصہ ان کے درمیان ایک خلید سی حائل رہی تھی، اور اب اسے ختم کرنے کا حوصلہ مناہل خود نہیں کر پا رہی تھی۔ رات بھی نہ جانے سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح بھی خلاف توقع وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ پہلی مرتبہ تیار ہوئی تھی، صرف داؤد سلمان کے لیے۔ وارڈروب سے چند دن پہلے کا خریدا گیا کیمل کلر کا سوٹ نکال کر پہنا تھا۔ اس نے وہی زیب تن کیا، کڑھائی سے میچ کر کے اس نے بلیک کلر کی لائٹ سی جیولری پہنی اور ہلکا سا میک اپ کر لیا تھا۔ آئینے میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن داؤد سلمان کا سامنا کرنے کی ہمت وہ ابھی تک خود میں نہیں کر پا رہی تھی۔ شریف کی اطلاع پر وہ دھڑکنیں ترتیب کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ داؤد سلمان نے بے ساختہ بہت حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ نقصق سے تیار ہوئی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ بے ساختہ اس کا بھی جی چاہا آج آفس سے چھٹی کر لے اور سارا دن اسے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے، لیکن ایسا اختیار اسے دیا ہی گیا کب تھا۔ ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لو۔ اسے خالی چائے کے اور سیب لیتے دیکھ داؤد سلمان نے ٹوکا تو خلاف توقع وہ اس پر جیم لگا کے کھانے لگی۔ شریف، میرا بریف کیس لے آؤ، بلکہ رہنے دو، میں بیڈ روم سے 1-2 فائلز بھی لینی ہے، میں خود لے آتا ہوں۔ ناشتے کرنے کے بعد وہ شریف کو ہدایت دیتا رکیا اور پھر خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مناہل نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی اور اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ آپ آج کب آئیں گے؟ وہ بیڈ کے دراز میں سے کچھ فائلیں نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب کھڑی ہوتے ہوئے اٹک اٹک کے بولی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ مناہل اور اس کے کمرے میں؟ تمہیں کوئی کام ہے؟ اپنی حیرت چھپائے وہ داؤد سلمان نے پوچھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج ہم لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، کس طرح سے بتائے کہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی ہے۔ اپنے دل سے اس کے خلاف ساری قدرت
دو آئی ہے، اب یہاں صرف محبت ہے۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ بمشکل بولی، کیا؟ داؤد سلمان کو ایسے لگا جیسے کسی سماعت میں دھوکا ہوا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جاؤ گی؟ اس نے اپنی خوش قسمتی کو کنفرم کرنا چاہا۔ کیوں؟ آپ نہیں لے کر جائیں گے؟ پلکیں اٹھا کر معصومیت سے دریافت کیا گیا۔ کیوں نہیں مائی وائف، تم کہو تو ابھی چلتے ہیں۔ داؤد سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور اسے خود سے قریب کیا تھا۔ نہیں، ابھی آپ آفس جائیں۔ اس کی قربت سے وہ بری طرح بکھلا گئی۔ آفس تو اب ہم بالکل نہیں جا رہے۔ اس کا یہ روپ تو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا مناہل؟ یہ باتیں بعد میں ہوں گی، مگر پہلے آفس جائیں۔ آپ رات کو حویلی اس لیے نہیں رکے تھے کہ آفس میں ضروری میٹنگ ہے، اس لیے اسے مس نہ کریں اور آفس جائیں۔ باقی حساب کتاب واپسی پر ہو سکتے ہیں۔ وہ خالص بیوی کی طرح انداز میں گویا ہوئی تو وہ قربان ہو گیا۔ اس طرح کہو گی تو کون کافر جائے گا؟ وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ اس نے وال کلاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی توجہ وقت پہ مبذول کروانی چاہیے۔ ٹائم تو تم ویسٹ کر رہی ہو۔ اس کا معنی خیز لہجہ اسے برش کرا گیا۔ میں نہیں بول رہی آپ سے۔ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ ناراض انداز میں کہی۔ اوکے تم ناراض مت ہو، میں آفس جا رہا ہوں۔ اس نے جلدی ہی مصالحت اختیار کر لی تھی اور اپنی فائلز اور بریف کیس اٹھانے لگا۔ مناہل اسے گاڑی تک چھوڑنے آئی تھی۔ ان میں سے گزرتے ہوئے اس نے سرخ گلاب کی کلی توڑ کر داؤد سلمان کی طرف بڑھا دی اور اس نے کلی ہاتھ سمیت پکڑ لی۔ میں کہیں یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ایسا نہ ہو آنکھ کھلے اور سب کچھ ختم ہو جائے اور میں ہاتھ ملتا ہی رہ جاؤں۔ داؤد سلمان ابھی بھی بے یقین تھا کہ مناہل کا یہ رویہ اس سے تبدیل ہو چکا ہے۔ مناہل جواب میں کہنا تو بہت کچھ چاہ رہی تھی، لیکن ابھی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ کہہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے تو وہ چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا وقت مزید مل جائے تو وہ لمبے چوڑے شخص سے باضابطہ معافی مانگ لے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکے۔ ابھی تو وہ اس کی قربت پہ اتنا بکھلا جاتی تھی کہ اگلا جملہ ہی ذہن سے محو ہو جاتا۔ سنو، میں آفس جا رہا ہوں، لیکن صرف میٹنگ میں شرکت کے لیے، اور ٹھیک 11 بجے میں واپس ادھر موجود ہوں گا تمہارے پاس۔ اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ دھونس بھرے لہجے میں بولا۔ لنچ کے بعد دوبارہ آفس جائیں گے؟ لبوں کے گوشوں سے پھوٹتی مسکراہٹ کو بمشکل دباتے ہوئے وہ صاف چڑھانے والی معصومیت سے پوچھ کے بولی۔ وہ آفس ہے، میری بیوی نہیں جو بھاگ بھاگ کے ادھر ہی جاؤں۔ وہ بھنا کے بولا تو مناہل اس کے انداز پہ زور سے ہنس دی۔ ٹھیک ہے جائیں، اب میں پورے 11 بجے آپ کا انتظار کروں گی۔ انتظار تو مجھے کرنا پڑے گا وقت کے گزرنے کا۔ اللہ حافظ۔ اسے پھر پٹری سے اترتا دیکھ کر مناہل نے فوراً سے کہا۔ گن گن کے بدلے لوں گا تم سے، یاد کرو گی تم۔ وہ اسے سخت دھمکاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا تو مناہل اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہنے لگی۔ شریف، تم ناشتہ کر لو، میں برتن دھو دیتی ہوں۔ وہ کچن میں آئے تو شریف کو برتن دھوتے دیکھ کر کہا۔ اس نے لاکھ انکار کیا، لیکن مناہل نے اسے منع کر دیا۔ اس نے فریج کا جائزہ لیا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی آج پہلی مرتبہ گھر میں کسی کام میں حصہ لیا تھا۔ آج دوپہر کے لیے کیا پکایا جائے شریف؟ فریج کا ڈور بند کرتے ہوئے اس نے شریف سے پوچھا۔ جو آپ کا دل چاہے جی، جو شوق سے آپ کھاتی ہیں وہ بنا لیں۔ شریف نے بڑا سیدھا سا جواب دیا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ داؤد سلمان کے آنے سے پہلے پہلے لنچ تیار کر لے اور زبردست قسم کی ڈشز بنائے، لیکن کافی سامان غائب تھا کچن میں سے۔ پتہ نہیں واقعی سامان تھا یا پروین جاتے وقت اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ مناہل نے اکثر اوقات سے کچن میں کھانے پینے کی اشیاء لے جاتے دیکھا تھا، لیکن اس نے کبھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ جو جیسا تھا وہ ویسا ہی رہنا تھا۔ شریف، مارکیٹ یہاں سے کتنی دور ہے؟ کچن کا آدھے سے زیادہ سامان ختم ہوا اور پھر لنچ بھی بنانا تھا، تو میرا خیال ہے کہ پہلے مارکیٹ سے ضروری سودا سلف خرید لیتے ہیں۔ پروین لے گئی ہوگی جی، ایسی لالچی طبیعت اس کی ہے۔ ویسے مارکیٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں، پیدل جایا جا سکتا ہے۔ وہ جو پروین کے ذکر پر شریف کو ٹوکنے جا رہی تھی فون کی گھنٹی کی طرف متوجہ ہوئی جو مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اسے لاؤنج میں آ کر فون ریسیو کیا، دوسری طرف داؤد تھا۔ آئی مس یو، وہ چھونٹتے ہی بولا۔ مناہل مسکرا دی۔ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ جیسے اس کیفیت سے ہزا اٹھی تھی۔ اس نے بلا جھجک اعتراف کیا۔ آپ کی میٹنگ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی جو آپ ایسے فارغ بیٹھے ہیں؟ بس ہونے والی ہے۔ میں شریف کے ساتھ ذرا دیر قریبی مارکیٹ میں جا رہی ہوں، اس نے یاد آنے پہ بتایا۔ پیدل جاؤ گی؟ کتنی دفعہ کہا ہے تم سے ڈرائیونگ سیکھ لو۔ میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، بلکہ میں خود بھی بہت اچھا ڈرائیور ہوں۔ آخر میں وہ شوخا ہوا۔ ڈرائیور کی ضرورت نہیں، میں نے یہیں جانا ہے اور کچھ زیادہ شاپنگ نہیں کرنی، بس کچن کا ضروری سودا صرف ختم ہوا ہے وہی لینا ہے۔
وہ اس کا مطلب سمجھ کر مسکرا دی۔ تو پھر شریف کو بھیج دو۔ میں آج پہلی مرتبہ کوکنگ کرنے لگی ہوں، اتنے عرصے بعد لسٹ بناؤں گی تو آدھی چیزیں پھر رہ جائیں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے، اور اب فون بند کر دیں، مجھے اور بھی بہت کچھ کام کرنے ہیں۔ اسے خدا حافظ کہنے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور ہینڈ بیگ چیک کرتے ہوئے واپس کچن میں آئی جہاں شریف کھڑا تھا۔ آ جاؤ شریف، اسے ہدایت دیتی وہ باہر نکلی تو شریف بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ شریف، تم نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ مچھلی مسالہ ٹوکری میں رکھتے ہوئے اس نے یوں ہی شریف سے پوچھ لیا۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے جی؟ شریف شادی کے تذکرے سے بری طرح شرما گیا۔ ماشاءاللہ، دودھ کے دانت ٹوٹ گئے تمہارے یا نہیں؟ اس کے جواب کا لطف اٹھاتے ہوئے اس نے مسکرا کر دریافت کیا۔ اب میں اتنا بھی نہیں کاکا نہیں ہوں جی، وہ سینہ پھیلا کے قدرے فخر سے بولا۔ تم واقعی کاکا نہیں پٹاخہ ہو۔ کاؤنٹر پہ پہنچ کے اس نے پیمنٹ کی۔ وہ اسٹور سے باہر نکل رہی تھی جب اس کا اپنا ہی پاؤں کسی چیز سے اٹک کے زور سے مڑا تھا۔ شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ سی کرتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ عین اسی وقت اسے فائر کی آواز سنائی دی تھی اور گولی زن سے اس کے سر کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ شریف نے زور سے چیخ ماری اور اس کا بازو پکڑ کر زور سے دائیں طرف گھسیٹا تھا۔ اسی وقت دوسرا فائر ہوا تھا اور وہ بال بال بچی تھی، لیکن اس کے حواس پوری طرح معطل ہو گئے تھے۔ شریف کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان کے گرد جھمگیٹا بن گیا تھا۔ شاپنگ بیگ ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ میڈم پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے؟ ان کی کسی سے دشمنی ہے؟ کہیں کسی لڑکے وڑکے کا تو چکر نہیں؟ مختلف قسم کی آوازیں ابھری تھی۔ مناہل کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آخری بات جو اس کے کانوں میں پڑی کہ کوئی پولیس کو بلانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ سر، آپ کی کسی ملازم شریف کا فون ہے، کسی ایمرجنسی کا ذکر کر رہا ہے۔ انٹرکام کے دوسری طرف اس کی سیکرٹری اس کی آواز آئی تھی۔ داؤد سلمان کی چھٹی حص نے خطرے کا اعلان کیا تھا۔ کراؤ بات، اس نے دھڑکتے دل سے کہا۔ ہیلو صاحب جی، میں شریف ہوں، بیگم صاحبہ یہاں ہاسپٹل میں ہیں، آپ فوراً آ جائیں۔ شریف کی گھبرائی ہوئی آواز پہ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کس ہاسپٹل میں؟ چڑھ دھکیلتے وہ مصرف انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔ شریف سے ہاسپٹل کا نام پوچھ کر اس نے ریسیور نیچے پھینکنے اٹھایا اور سب سے معذرت کرتا ہوا برق رفتاری سے باہر نکل گیا۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا کہ وہ کون لوگ تھے۔ انہوں نے بیگم صاحبہ پر 2 مرتبہ گولی چلائی، لیکن اللہ نے انہیں دونوں مرتبہ بچا لیا۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ بے ہوش ہو گئیں۔ کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے ہسپتال لانے کے بعد فوراً آپ کو فون کر دیا۔ شریف اسے تفصیل بتا رہا تھا جبکہ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مناہل پر قاتلانہ حملہ؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی وقت اسے ڈاکٹر عبدالقیوم روم سے نکلتے ہوئے آئے تو وہ لپک کر ان کی طرف آیا۔ ڈاکٹر صاحب، میری مسز، اس نے بے چین لہجے میں دریافت کیا۔ ڈونٹ وری ینگ مین، انتہائی خوف اور دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے میڈیسن لکھ دی ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں، وہ جلدی ہوش میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے آگے بڑھ گئے تو وہ بے قراری سے روم کے اندر بڑھ گیا۔ نرس اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہی تھی۔ مناہل کے ماتھے اور بازو پہ دونوں پاؤں پہ چوٹیں لگی تھیں۔ دوا کے زیر اثر وہ سو رہی تھی۔ داؤد سلمان نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ ابھی تو میں نے مناہل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، ابھی تو اس کی زبان نے محبت کے الفاظ بولنا سیکھے تھے، ابھی تو اس نے مجھ سے شرمانا سیکھا تھا، ابھی تو اس نے مجھے اپنا تسلیم کیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا مت جانے دو مجھے، فز تم نے زبردستی بھیجا تھا مجھے مناہل، اب کیوں خود کو مجھ سے دور کر رہی ہو؟ اسی لیے بھیجا تھا مجھے، میں تمہاری ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا، جانتی ہو نا؟ ضبط کے باوجود اس نے چند آنسو پھسل کے گر گئے تھے۔ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ روم میں موجود نرس نے اس کی بے تحاشا محبت محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ اسے اپنا لہجہ نم ہوتا محسوس ہوا۔ زیادہ پریشان والی بات نہیں ہے مسٹر، نرس نے تسلی دی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ہیلو داؤد بیٹا۔ کوریڈور میں کرنل فاروق یوسفی اور ان کی مسز کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ ہیلو، اس نے مصافحہ کیا۔ مناہل کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کے سوال پر داؤد بے حد چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ نوشین یوسفی نے بینچ کی طرف اشارہ کیا تو وہ تینوں اس پر بیٹھ گئے۔ دیکھو بیٹا، بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نادم ہو تو ایسا شخص قابل معافی ہو سکتا ہے۔ کرنل یوسفی کی مبہم بات پر اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، تحمل سے میری بات سنو۔ تمہارے اور خلدون کے درمیان ایک مرتبہ تلخ کلامی ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے، لیکن خلدون نے مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا رد عمل اتنا شدید ہوگا کہ وہ انتہائی قدم اٹھا لے گا۔ ابھی بھی اس کے دوست نے مجھے فون کر کے مناہل کے بارے میں اطلاع دی ہے۔
ہم نے سن کے فوراً یہاں بھاگ آئے ہیں. خلدون کی طرف سے ہم تم سے معذرت خواہ ہیں. کرنل یوسفی نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم اور میٹھا رکھنے کی کوشش کی تھی. داؤد سلمان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے کتنے سورسز ہیں وہ بخوبی جانتے تھے، اس لیے معاملے کو سیدھے طریقے سے نمٹانا چاہتے تھے. کیا یہ حرکت خلدون نے کی ہے؟ داؤد سلمان کا تو میٹر گھوم گیا تھا. وہ جتنے اشتغال سے چلایا تھا، نوشین یوسفی کا تو دل ہی دھڑ گیا تھا. بیٹا، ہم اس کو سخت سزا دیں گے اور ہم اس کی طرف سے معذرت کر رہے ہیں. نوشین یوسفی نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا. اگر مناہل کو کچھ ہو جاتا یا اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری بات یاد رکھے کہ مسٹر اینڈ مسز یوسفی، میں خلدون کو پاتال سے بھی کھینچ کر باہر نکالوں گا اور اپنا انتقام لوں گا. غصے سے مٹھیاں بھیجتے وہ تیشتے بولا تھا. اسے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، تم تسلی رکھو. کرنل یوسفی نے بمشکل اس کے اشتغال کو کم کیا تھا. جب تک مناہل کو ہوش نہیں آیا گیا تھا وہ دونوں بھی اپنی مصروفیات ترک کر کے داؤد سلمان کے سربراہی رہے تھے. مناہل کو ہوش تو آ گیا تھا لیکن اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا. اسی درد کی وجہ سے اسے ٹیمپریچر ہو گیا تھا. شام تک مناہل کے گھر والے بھی پہنچ گئے تھے. گاؤں بھی فون کر دیا گیا تھا، وہ لوگ بھی کافی دیر سے پہنچ گئے تھے. مناہل گھر شفٹ ہو گئی تھی. وہ سب ہتھیلی کی چھالی کی طرح اس کی حفاظت کر رہے تھے. اتنی محبتیں پا کر مناہل کا دل بار بار بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا رہا تھا. کرنل فاروق یوسفی اپنی مسز اور بیٹے کیمرہ مناہل کی عیادت کے لیے آئے تھے. داؤد سلمان تو اسے معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، لیکن سب کے سمجھانے بجانے اور خلدون کے معافی مانگنے پر وہ بمشکل آمادہ ہو گیا تھا. داؤد بھائی، کل 1 جنوری ہے نا؟ مناہل کو دوا کھلانے کے بعد وہ سٹنگ روم میں آیا تو نوشابہ نے پوچھا. ہاں، کل 1 جنوری ہے، سال کا پہلا دن. کل مناہل آپی کی برتھڈے ہے. نوشابہ نے اسے بتایا تو وہ اچھل پڑا. ریلی؟ آپ کو نہیں پتا؟ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی. شاید ذہن سے نکل گیا. اسے فوراً بات بنائی. کیا ہمیں کل کے دن کوئی سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ سب جمع بھی ہیں، ایک چھوٹا سا فنکشن بھی ہو جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. نوشابہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو وہ بھی ایکسائٹڈ ہو گیا. آئیڈیا تو اچھا ہے. کیا مناہل کو بھی اس کے متعلق آگاہ کرنا ہے؟ اس نے تائید سر ہلاتے ہوئے کہا تو نوشابہ نے کسیلی نگاہوں سے اسے دیکھا. واؤ بھائی، آپ بالکل ڈفر ہیں. صحیح کہتی ہیں مناہل آپی، ان وڈیروں میں عقل واقع نہیں ہوتی. نوشابہ نے افسوس بھرے انداز میں کہا تو احتجاجاً چلا اٹھا. اچھا، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے مناہل آپی کو سرپرائز دینا ہے. ٹھیک ہے، وہ فوراً بولا. آج اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی. سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا. نوشابہ نے زبردستی سے تیار کیا تھا. پنک کلر کی گھٹنوں سے اونچی شرٹ اور آف وائٹ چوڑی دار پاجامے، آف وائٹ اور پنک ٹائی اینڈ ڈائی کا بڑا سا دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے وہ بالکل بچی لگ رہی تھی. نوشابہ نے اسے میک اپ کرنے کے ساتھ ہم رنگ جویلری پہ پہنا دی تھی. نوشابہ نے خواہ مجھے اتنا تیار کر دیا. گھر میں سب موجود ہیں اور میں یوں بنی سوری اچھی لگتی ہوں؟ آئینے میں تنقیدی نظر اپنا جائزہ لیتے ہوئے اس نے کہا تھا. نہ صرف اچھی لگتی ہو بلکہ بہت اچھی لگتی ہو. نوشابہ نے محبت بھری نظروں سے اسے کہا. چلیں نیچے، آپ کی ساس محترمہ آپ کو یاد فرما رہی ہیں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھی. اسی وقت داؤد سلمان اندر داخل ہوا تھا. نوشابہ، یہ خوبصورت سی لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے شرارت سے نوشابہ کی سے دریافت کیا. کیا اتنی جلدی بیوی کی شناخت بھول گئی؟ مناہل نے آنکھیں نکالی تو وہ دونوں ہنس پڑے. میرا خیال ہے اب یہاں میرا کام نہیں، آپ کے شوہر نامدار ہی کافی ہیں. سمجھدار ہو بہت. داؤد سلمان مسکرایا تو وہ ہنستی ہوئی باہر چلی گئی. اہم، وہ قریب آ کے کھنکھارا. اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت اچھی. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا مناہل تو ساری عمر میں خود کو معاف نہیں کر سکتا. اس کا انداز لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم اور مہربان تھا. مناہل کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ایک دم اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے روئی. ارے کیا ہوا؟ وہ بکھلا گیا. میں بہت بری ہوں نا، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا. سمین کی باتوں میں آ کر خواہ آپ پہ شک کر رہی تھی. میں بہت بری ہوں، مجھے معاف کر دیں. وہ روتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی. پتہ نہیں یہ معافیاں مانگنے کا سیزن ہے. پہلے خلدون کو معاف کیا، پھر سمین کو، اور اب تمہیں بھی. وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا. کیا؟ مناہل ایک جھٹکے سے علیحدہ ہوئی. سمین آپ سے ملی تھی؟ ملی تو نہیں، خیر اس کا فون آیا تھا. البتہ چند دنوں تک وہ پاکستان آ رہی ہے. اس کی بات نے مناہل کو خاصا حیران کیا تھا. اس نے آپ کو سب کچھ بتا دیا؟ ہاں، لیکن اب مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری مناہل مجھے مل گئی ہے. اس نے اسے قریب کیا تو وہ ہمیشہ کی طرح نروس ہوئی. نیچے چلیں، اماں جان بلا رہی ہیں. اس نے کہا تو داؤد سلمان اسے گھورنے لگا. بہت ظالم ہو تم، وہ ہنسنے لگا. داؤد سلمان نے اس کا ہاتھ تھام کے نیچے لے آیا تو نوشابہ، سومی اور رحیل نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو.
پورا لاؤنج ان کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ خوشی کی شدت اتنی تھی کہ اس کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ سب نے باری باری اسے گلے لگایا۔ چلو اب کیک کاٹو۔ بھابھی نے نائف اس کے ہاتھ تھمایا۔ تالیوں کی شور میں اس نے کیک کٹ کیا۔ کیک کا پیس ہاتھ میں پکڑ کے اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ سب نے منہ کھولے تھے یہ پیس ان کے منہ میں جائے۔ مناہل ایک نظر ہاتھ میں پکڑے پیس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہی منہ میں ڈال دیا۔ یہ فاؤل ہے۔ وہ سب چلا اٹھے۔ مناہل ہنستی چلی گئی۔ ہم نے اب گفٹ نہیں دینے۔ سومی نے انگوٹھا دکھایا۔ ارے ناراض مت ہو، میں سب کو کھلا دیتی ہوں۔ گفٹ جو لینے ہیں۔ روہیل کی ترت جواب پہ محفل زعفران بن گئی تھی۔ پھر اس نے کیک کٹ کر کے سب کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اللہ تمہیں سدا بات رکھے۔ اماں جان نے اس کا ماتھا چوم کر دعا دی۔ اماں جان وہ والی دعا نہیں دینی؟ روہیل نے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کون سی؟ زرتاج بیگم نے تعجب سے دیکھا۔ پوتوں والی، وہ سر کھجاتے ہوئے بولا تو بے ساختہ ان سب کے کہہ آزاد ہوئے۔ مناہل بری طرح چھپی۔ اللہ جلدی جلدی مجھے یہ دکھائے، وہ نہال لہجے میں بولی۔ آمین، وہ سب کورس میں بولے۔ سب سے بلند آواز داؤد سلمان کی ہی تھی۔ وہ فقط انہیں گھور کے رہ گئی۔ اب جلدی سے میرے گفٹ نکالیں۔ مناہل موضوع بدلنے کی خاطر بولی۔ میرا گفٹ پرسنل ہے، اندر اپنے روم میں جا کر دوں گا۔ اس کے پہلو میں کھڑے داؤد سلمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سرخ پڑ گئی۔ یہ کیا راز و نیاز ہو رہا ہے؟ نوشابہ نے مشکوک نظروں سے نہیں دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ صاف مکر گیا۔ ان سب کے گفٹس کھولتے ہوئے اس کے چہرے پہ الوہی چمک تھی۔ اس نے محبت کو پا لیا تھا۔ یہ سالگرہ اس کی زندگی کی یادگار ترین سالگرہ بن گئی تھی۔ روہیل اپنی بھونڈی آواز میں گانا کم اور چلا زیادہ رہا تھا۔ جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے شور مچایا۔ سالگرہ کا دن آیا، سالگرہ کا دن آیا۔ اپنے شریک سفر کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے وہ طمانت سے مسکرا دی۔